سب سے بڑی برائی ہے جو اس وقت انسٹیبلٹی ہے، جو سیاسی انتشار ہے، وہ وجہ تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے بینچ نے ہم سے بلے کا نشان چھینا۔ انٹرا پارٹی الیکشن ہوا، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کیا لکھا یو کے ہائی کمیشن کو کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہی نہیں ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس ہوا، وہاں پر 9 مئی کو لے آئے۔ بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ہماری کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آج یہ کیس نہیں سننا چاہیے تھا، انہیں بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جتنے بھی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے حوالے سے کیسز ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، چونکہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ سابق چیف جسٹس گلزار صاحب نے 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو کیسز بھی تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ہوں ان کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سماعت نہ کریں، چونکہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ اور اس کی ہمارے پاس کیا ریزنز ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ 1 سال ہو گیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب بانی چیئرمین پی ٹی آئی جب آج سے 1 ہفتہ پہلے ویڈیو لنک پہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہماری اپلیکیشن پڑی ہے کہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے فل بینچ بنا دیں، نہیں بنایا گیا۔ 8 فروری کے حوالے سے ہماری اپلیکیشن پڑی ہے کہ اس پہ فل کورٹ بنا دیں، نہیں بنایا گیا۔ انسانی حقوق کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو ریکویسٹ کی، خان صاحب نے بھی، ہماری پارٹی نے بھی اپلیکیشن پڑی ہے، فل کورٹ نہیں بنایا گیا۔ اور سب سے اہم، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اس بینچ کا حصہ تھے جس نے ہم سے بلے کا نشان چھینا تھا، اور اس بلے کا نشان چھیننے کی وجہ سے آج یہ جو خواتین کی مخصوص نشستوں کی جو وجہ ہے اور جو سب سے بڑی برائی ہے جو اس وقت انسٹیبلٹی ہے، جو سیاسی انتشار ہے، وہ وجہ تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے بینچ نے ہم سے بلے کا نشان چھینا۔ آگے چلیں، انٹرا پارٹی الیکشن ہوا، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اس کے اوپر کیا لکھا یو کے ہائی کمیشن کو کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہی نہیں ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے۔ اس کے جب بھی کوئی سماعت ہوتی ہے اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب فیض آباد دھرنا کیس ہوا، وہاں پر 9 مئی کو لے آئے۔ تو ہمیں یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ہماری کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آج یہ کیس نہیں سننا چاہیے تھا، انہیں بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ کوئی سوال ہے تو کر لیجیے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آج پھر آپ سماعت میں بھی آ گئے؟ ہاں، اس میں ہماری جو لیگل کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پیش ہوں گے، لیکن ہماری کور کمیٹی کا فیصلہ جو آیا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور ویسے بھی آپ مجھے بتائیے کہ جب کوئی سائل یہ عدم اعتماد کر دے اور کہہ دے کہ ہمارے کیسز آپ نہ سنیں تو ان کو الگ ہو جانا چاہیے۔ جیسے عدت کا ایک مشہور زمانہ بدنام زمانہ کیس اس حکومت کا، ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے بشرا بیگم کے خلاف ایک جھوٹا عدت کا کیس بنایا، نکاح پر سزا دی گئی بشرا بیگم صاحبہ کو اور عمران خان صاحب کو، 200 مقدمہ پہلے بنا چکے تھے۔ وہاں پر جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں ارجمن صاحب، آپ کو یاد ہوگا ٹکا صاحب، وہاں پر ڈیورنگ سماعت اپلیکیشن دی گئی مانیکا کی طرف سے اور وہ خارج کر دی گئی۔ انہوں نے کہا ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، لیکن جس دن ججمنٹ اناؤنس ہونی تھی اس دن دوبارہ مانیکا نے کہا جی ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے۔ اس دن انہوں نے ہائی کورٹ کو لکھ دیا کہ جی میرے پہ عدم اعتماد کر دیا گیا، میں یہ کیس نہیں سن سکتا۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ اور ویسے بھی یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ روایت ہے کہ جس جج پر عدم اعتماد کر دیں وہ جج خود بخود اپنے آپ کو کیسز سے الگ کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک آپ کے جو ہائی کورٹ کے جو آپ کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ اعتماد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اعتماد ہے، اور دوسری طرف کور کمیٹی نے یہ تو کہا ہے کہ پی ٹی اے سے متعلق کیسز سے الگ ہو جائیں، لیکن اسپیسیفک آج کے کیس کی ٹکا صاحب سے علیحدگی کی بات نہیں کی۔ آپ کے 2 سوالات ہیں۔ پہلی بات آپ کو میں عرض کروں کہ ہم نے کہا کہ جتنے کیسز تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے ہیں ان سے الگ ہو جائیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب۔ تو کیا یہ جو کیس آج سماعت ہو رہا ہے کیا یہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حوالے سے نہیں ہے؟ پہلا آپ کا جواب۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ آپ کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب
میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، ہماری جو لیگل کمیٹی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب چونکہ بینچ بن گیا ہے تو ہم اس کے سامنے سماعت کروائیں گے. ہمارا کور کمیٹی کا فیصلہ وہیں پہ موجود ہے.